متبادل آبادکاری کے لیے سندھ حکومت ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن قائم کرے گی جو تجاوزات سے متاثرہ افراد کا جائزہ لے کر متبادل کا فیصلہ کرے گا، جس کے بعد متاثرین کو اسی 80 گز کے پلاٹ الاٹ کیے جائیں گے۔ نسلہ ٹاور سے متعلق آپریشن پر بھی غور کیا جائے گا۔ متبادل آبادکاری کمیشن غیر قانونی تعمیرات کی تجازت دینے والے افسران کی نشاندہی بھی کرے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی جائے گی۔ اس حوالے سے سندھ کی وزارت قانون نے ایک مسودہ تیار کر کے وزیر اعلیٰ کو منظوری کے لیے بھجوا دیا ہے۔ کراچی میں جاری آپریشن کے حوالے سے عالمی اداروں کے تحفظات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ چند روز قبل اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کراچی میں گجر اور اورنگی نالوں پر جاری آپریشن پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ نالوں کی صفائی سے اب تک 66,500 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے آپریشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہری انتظامیہ متاثرین سے مشاورت اور متبادل آبادکاری منصوبے کے بغیر یہ آپریشن کر رہی ہے۔ اس آپریشن میں 1 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ شہریوں کو اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بے گھر کرنے سے غربت میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن اب سندھ حکومت کی جانب سے متاثرین کی بحالی کے لیے متبادل پلان سامنے آ چکا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے صوبائی وزیر تیمور تالپور صاحب۔ تالپور صاحب شکریہ۔ کریں گے کیسے؟ اسٹریٹجی کیا سر؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نعرہ ہے وہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور ہم اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں اور اسی پالیسی پہ چلیں گے۔ جو چیزیں ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں ان پر تو ہم بہت ایزیلی کام کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اب جو حالات چل رہے ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی پی ٹی آئی نے ہم عمران خان سے واسطہ نہیں رکھتے جو روٹی چھینتا ہے، جو پاکستان سٹیل مل سے لوگوں کو بے روزگار کر دیتا ہے، ہم اس کی الٹی پالیسی میں چل رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے لیگل میٹرز کو بہت سیریسلی لیا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے ان انکروچمنٹس کا، تو جس لیول کا جتنے سائز کا ان کا پلاٹ ہم نے ان سے لیا ہے انکروچمنٹ میں آ گیا ہے، کیونکہ کچھ بھی کریں نالے تو ہمیں صاف کرنے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ سندھ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ نالے تو صاف کریں گے، پر ہم ان کو اسی ایکول ایریا کا اسی سائز کا ایک پلاٹ الاٹ کریں گے۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہر چیز لیگلی ہو، لیگلی بائنڈنگ ہو۔ تو ہم نے ایک کمیشن بنا لیا ہے، ہائی پاورڈ کمیشن ہوگا، وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ مسئلے کس طرح سے حل کرنے ہیں، اور لوگ جن کو پرابلمز ہیں یا جن کا نقصان ہو رہا ہے یا جو اس انکروچمنٹ ڈرائیو میں آ رہے ہیں وہ بھی اس کمیشن کے پاس جائیں گے۔ وہ کمیشن ہمیں ایڈوائز we will go on that or we will work on their advice۔ اور ہم نے ویسے بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ اور کمشنر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں فیزیبل جگہیں جو ہیں وہ ڈھونڈ کے دیں تاکہ ہم پھر چوز کریں کہ ہمیں بہتر آپشن ان کے لیے کون سا لگتا ہے۔ چلیں ویسے میں آتا ہوں اس پہ، ٹاپک کی یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے آغاز میں تالپور صاحب بات کی، آپ کو نہیں لگتا 12-13 سال حکومت کرنے کے بعد ابھی بھی روٹی کپڑا مکان دینا باقی ہے؟ تو سر یہ حیرانی کی بات ہے، اب تو آگے کی بات ہونے چاہیے تھی۔ اب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ٹرانسپورٹ دے رہے ہوتے، آپ اچھی روڈز دے رہے ہوتے، روٹی کپڑا تو بیسک چیز ہے، وہ تو آپ کب کی دے چکے ہوتے، وہ تو فلفل ہو چکا ہوتا وعدہ، اب آگے آپ بڑھ چکے ہوتے۔ خیر یہ بتائیے گا سر، یہ جو لیگل یا انلیگل رہ رہے تھے ان کا کیا سلسلہ ہوگا؟ مطلب سب کو دیا جائے گا، یہ صرف جو لیگل رہ رہے تھے اور وہ اینٹی انکروچمنٹ کی رد میں آ گئے ان کو مکان دیا جائے گا؟ جس کے پاس بھی قبضہ ہوگا، قبضے کی پروف ہوگا، ان کا گھر تعمیر ہوا ہوگا، ان کے بچے وہاں پہ رہتے تھے، رہ رہے تھے، ان سب کو ہم دیں گے۔ کوئی جب انکروچمنٹ میں ہے کون سے کاغذ ہوں گے؟ 2 نمبر کاغذ ہوں گے یا کاغذ نہیں ہوں گے تو ہم، اور اوپر سے روڈ رستے میں رکھا سے کراچی کے لیے بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ فلائی اوورز، انڈر پاسز کتنے بڑے ہیں، چاہے کراچی ہو چاہے اور کوئی حصہ ہو سندھ کا، تو ہم نے الحمدللہ بہت بہتر کام کیا ہے۔ باقی رہی بات ٹرانسپورٹ کی جس میں ہم تھوڑا پیچھے سے، تو ہم نے 250 بسز کے لیے بجٹ رکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ یہ معاملہ بھی ایڈریس ہوگا اسی سال، اسی فائنینشیل۔ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ آبادی ہے سر کراچی کی، اور 250 بسیں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں سر۔ آپ کو تو میگا پروجیکٹس ٹرانسپورٹ کے ہونے چاہیے تھے، اب تک 13 سال ہو چکے ہیں تالپور صاحب۔ ہمیں تو نمک جو ہوتا ہے نا آٹے میں، اتنا بھی وفاقی حکومت دینے کو تیار نہیں ہے، تو ہم بھی اسی حساب سے چلیں گے۔ آپ 40 اسکیمیں دے رہے ہیں ہر صوبے کو، ان کی ڈیمانڈ پہ ہم 15 اسکیمیں مانگتے ہیں، ہمیں 1 اسکیم نہیں ملتی۔ پنجاب 15 اسکیمیں مانگتے ہیں، ان کو 18 اسکیمیں دے دیتے ہیں، جو اماؤنٹ مانگتے ہیں 20 ارب زیادہ ملتے ہیں، ہمیں 1 روپیہ نہیں ملتا۔ تو ہم بھی اسی طرح سے چلیں گے۔ 250 بسیں از اے ویری گڈ اسٹارٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی تھنک اٹ ول بی اے گڈ ریلیف فار دا پیپل آف کراچی اسپیشلی۔
سر کراچی کتنا کچھ دے رہا ہے آپ کو طالب صاحب، چلے وفاق نہیں دیتا، کراچی اٹ سیلف کتنا دیتا ہے آپ کو؟ مطلب آپ دیکھیں نا 13 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اٹس اے گڈ سٹارٹ، 13 سال کے بعد آپ سٹارٹ لے رہے ہیں، آپ کا اختتام پتہ نہیں کب ہوگا پھر، اگر 13 سال آپ کو سٹارٹ لینے میں لگے۔ ہمیں 13 سال میں جو ہم ترقی لائے ہیں وہ مائنڈ بلوئنگ ہے، چاہے وہ سندھ کے ہسپتال ہو، کراچی کے ہسپتال ہو، این آئی سی وی ڈی کا سینٹر ہو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، چاہے آپ بات کریں تھر کول کی جہاں سے آج ہم بجلی پیدا کر کے نیشنل گرڈ کو دے رہے ہیں، یہ صوبہ 70% کما کے دیتا ہے اس ملک کو، پر دینے کو ہمیں صرف وہ ایک ٹھینگا تیار ہے، پر پھر بھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں اینڈ وی آر ہیپی ود دا پروگریس۔ ہم نے ہر چیز کو فیز آؤٹ کیا تھا، پہلے ہم نے سب سے زیادہ امپورٹنس ہیلتھ کو دی تھی، ایجوکیشن کو دی تھی، اور پھر ایک اور ایشو تھا ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا، جس کو ہم اب سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آ رہے ہیں۔